جی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن کی تفسیر سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ ہمیں آگے بھی اپنے ذکر کی محفل میں شامل رکھے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دیر نہیں کرتے ہوئے چلتے ہیں، آج کا جو میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت کے لذت دینے والی چیز کی طرف میلان کو محبت کہتے ہیں۔ انسان لذت دینے والی چیز سے خوش ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کا گرویدہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی اندر جو ہے اس چیز کی الفت و پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت کا اصل معنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ چمٹ جانا۔ عربی میں کہتے ہیں المحب اس اونٹ کو جو بری طرح تھک کر زمین سے چمٹ جائے اور اٹھنے کا نام ہی نہ لے۔ محبت بھی چونکہ محبت کرنے والے کے دل سے چمٹی رہتی ہے، اس لیے اس کا نام محبت پڑا۔ محبت کا اصل مفہوم جسے حقیقی محبت کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت فقط ایک ہی مقصد کے تحت ہو، اور وہ پاکیزہ مقصد کیا ہے؟ رضائے الہی کا حصول، کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے نفرت کی جائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ گویا ساری دنیا کی محبت اللہ تعالی کی محبت کے تابع ہو۔ محبت کا مسکن نہایت حساس اور نازک ترین مقام، محبت کا مسکن جو ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ دل، جو انسان کا سب سے نازک ترین حصہ ہے، جسے خود محبت کی نزاکت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ محبت کا ایک اور وصف کیا ہے کہ یہ گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ اس کا انحصار انسان کا اپنی صحیح یعنی محبوب سے تعلقات کی مضبوطی پر بھی ہے۔ کبھی یہ محبت کم سے کم تر ہوتے ہوئے نفرت میں بدل جاتی ہے کہ وہ اپنے سابق محبوب کا خیال تک لانا گوارا نہیں کرتا، اور کبھی بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتی ہے جس کے لیے وہ جان جیسی عزیز ترین شے کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ محبت ایک غیر مرئی چیز ہے جس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے دیکھا یا پکڑا نہیں جا سکتا۔ عام حالات میں محبت خود بخود پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ کچھ محرکات اور وسیلوں کے تابع ہوتی ہے، لیکن بہر صورت اللہ تعالیٰ کی توفیق و مشیت کے بغیر اس کا وجود ممکن ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلص اور سچے محب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچی اور پائیدار محبت کے لیے اپنے رب دو جہاں سے توفیق مانگے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن یزید ختمی رضی اللہ تعالی انصاری بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اور جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک نفع دے اس کی محبت مجھے نصیب فرما، اور اے اللہ جس کی محبت تو نے مجھے عطا فرمائی اپنے پسندیدہ کاموں میں، اس کی محبت میرے اندر مضبوط فرما دے، مستحکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی محبت تو نے میرے اندر سے نکال دی اپنے پسندیدہ کاموں میں، مجھے اس سے تو بے نیاز کر دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ اللہ محبت کے بارے میں اپنے قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں کیا فرماتا ہے؟ کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبے، کل امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالک طرفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔
کہہ دو اگر تمہارے باپ بیٹے بھائی بیوی یا کنبے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بہت ہی ڈراؤنا، بہت ہی خطرناک آیت ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے دمشقی کی اپنی تفسیر میں اس آیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے خطرناک آیت ہے، کہ اللہ انسان کو اتنا سخت وارننگ دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تم انتظار کرو، کہ تم دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کی محبت ہم پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ اللہ کی محبت پس پشت چلی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت ہم بھول گئے ہیں۔ ہماری محبت صرف زبانی دعوے کی حد تک ہے، جبکہ محبت تو قربانی مانگتی ہے، وہ ہم میں کہاں ہے؟ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اتباع رسول، محبت رسول میں کہاں کھڑے ہیں۔ کسی شخص کا ایمان، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس درجہ تک نہ پہنچ جائے کہ ساری کائنات کی محبت اس کے نزدیک محبت اللہ کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ رکھے؟ اگر کوئی شخص ٹھنڈے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور کرے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا غور کر کے کہ دنیا میں اس کا سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جسم و جان جیسی عجیب نعمت عطا فرمائی، اور زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں اس کے لیے ناگزیر تھی ان کا اس نے انہیں کثیر تعداد اور اچھے انتظام فرمایا۔ اس سے بہتر نظم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہوا، پانی، طرح طرح کی غذائی نعمتیں اور پوری کائنات جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، سب اپنی خدمات اور ہماری پرورش اور بقا کے لیے بے لوث خدمت لگا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہمیں بطور عطیہ نصیب فرمایا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ زندگی بعد موت میں ابدی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ نے روحانی غذا کا بھی انتظام اول روز سے کر دیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس انداز سے بھیجا کہ رب دو جہاں کی طرف سے عطا کی گئی جسمانی غذا کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں روحانی غذا سے بھی مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ نہ ہم خود مستفید ہوتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کا درس دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد روحانی غذا کا انتظام اللہ نے منتقل نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا ایک لمبا سلسلہ قائم فرمایا، جو مختلف زمانوں اور مکانوں میں آتے رہیں اور رب دو جہاں کی طرف سے ابدی کامیابی کے پیغام بندوں تک پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا مطالعہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑا محسن پائے گا، اور اس کے دل میں رب دو جہاں کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور محبت ہی وہ جذبہ صادق ہے کہ جب محب کے دل میں بیٹھ جائے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے اسے نہایت پیاری لگتی ہے، اور وہ اس کے ایک ایک حکم کو سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس رب دو جہاں کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا شعور نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت
پیدا نہیں ہوتی، خواہ وہ ہر وقت اللہ سے محبت کا دم ہی کیوں نہ بھرتا ہو، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری بھی نہیں کرتا، حالانکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت ہے، تو پھر اپنے محبوب کے ایک ایک اشارے پر نثار ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میری محبت کا تم دم بھرتے ہو تو میرے رسول کی کامل اتباع کرو، کیونکہ میرے احکام تم تک پہنچانے اور اس پر عمل مطلوب کر کے دکھانے کی ذمہ داری وہی بنائے گئے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو وہی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے وہی وہ بولتے ہیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں کیا فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو محبت کے بارے میں، اتباع کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو اس سے وابستہ ہونے والوں اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے صرف یہی ایک راستہ تھا کہ اس کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملے اسے لے لے، اور جس سے وہ روکے اس سے باز آ جائے۔ آگے چل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کچھ وسعت آئی تو اس اصول کی بار بار اور مختلف انداز سے تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں۔ جب تک امت اس اصل پر قائم رہی، خیر و فلاح اس کے قدم چومتے رہے، لیکن امت میں مزید وسعت آئی تو عقل پسندوں کے کئی گروہ پیدا ہوئے، جنہوں نے عقائد و احکام اور اصول و فروع کو اپنی عقلوں سے ناپنا اور امت میں اپنے حلقے بنانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت پستی کے غار میں گرنے لگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت ہی خوب علاج تجویز کیا، اور یہ کیا کیا کہ اس امت کا آخر اسی چیز سے درست ہوگا جس سے اس کا اول درست ہوا، یعنی خالص اتباع کتاب و سنت سے۔ افسوس کہ آج امت پر علاقائیت کی وہی باد سموم چل پڑی اور امت پھر اسی پستی و ادبار کی طرف جا رہی ہے، جس کا علاج امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رحم اللہ نے فرمایا کہ امت کا آخر اسی چیز سے درست ہوگا جس سے اس کا اول درست ہوا ہے، یعنی خالص اتباع۔ دین اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ وجوب اطاعت کی وجہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ محمد اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی جو ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 3۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وضو کا وہی طریقہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ نمازوں کے وہی اوقات مقرر فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ کو بتلائے۔ نماز کا وہی طریقہ امت کو بتلایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہے کہ دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہ آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سوالات کے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت اویس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ سے جب جہاد یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو حضرت خولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، مسئلہ دریافت کرتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جواب نہیں دیتے جب تک کہ وہی نازل نہ ہو جاتی۔ روح کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک خاموشی اختیار فرمائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام جواب لے کر نہ آ گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے اس سوال کا جواب وہی آنے تک مؤخر فرما دیا۔ ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ اگر گواہوں کے بغیر بات کرے تو آپ اس کے اوپر حد قذف لگائیں گے، اگر غصہ میں قتل کر دیں تو آپ اس پر قصاص لگا دیں گے، اور اگر چپ رہے تو خود پیچوتاپ کھاتے رہے گا، ایسا بندہ کیا کرے؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس مسئلے کا حل فرما دے، اس مسئلے کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیت سورہ نور آیت نمبر 6 سے 9 نازل فرمائی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو اس کا جواب دیا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام تر مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعہ تمہیں ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ آیت نمبر 19۔ اطاعت رسول کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک بہت بڑی اہم حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انکار کس نے کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف یا گریز کی راہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، تم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ سر تسلیم خم کر نہ دے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ گویا اطاعت رسول ایمان کا لازم اور ملزوم ہے، یعنی اطاعت ہے تو ایمان ہے، اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنی آیات احادیث شریفہ کے مطالعے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی فرعی یعنی ساق یا جمنی بولا جا سکتا ہے۔ معنی اس کا ہے کہ یہ بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث کو پکڑنا ہمارے لیے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ عقائد اور اعمال میں تمام تر بگاڑ کتاب و سنت کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، تصور، شیخ، اطاعت شیخ، مقام ولایت، باطنی ظاہری علم، مرنے کے بعد بزرگوں کا تصرف، وسیلہ، روحوں کی حاضری جیسے باطل عقائد اور رسم فاتحہ، کل 40واں قرآن خوانی، عرس، محفل میلاد اور ایسے تمام غیر اسلامی عقائد و اعمال انہی لوگوں میں مقبول ہے، انہی حلقوں میں جہاں کتاب و سنت کی تعلیم مخفوض یعنی ختم ہے۔ اس کے برعکس جب کتاب اور سنت کو انسان مضبوطی سے تھامتا ہے تو اس کے تمام باطل عقائد سے وہ محفوظ رہنے کا واحد اور یقینی راستہ پا جاتا ہے۔
218 हिजरी में मामून रशीद के अहद हुकूमत में मुतजिला के बातिल अकायद यानी कुरान मखलूक है का जब मामून रशीद ने हुकूमत के तमाम उलमा से मनवाने की कोशिश की, क्या मनवाने की कि कुरान क्या है, मखलूक है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह इस खुद साख्ता अकीदे के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। जेल में जब उन्हें ताजा दम जल्लाद 2 कोड़े मारकर पीछे हट जाते, वैसा कोड़ा जो एक हाथी के ऊपर भी मारा जाए तो वो भी बिलबिलाने लगे, और इमाम से पूछा जाता कि बताओ कुरान मखलूक है या गैर मखलूक। हर बार इमाम अहमद बिन रहमुल्लाह के जुबान से एक ही आवाज निकलता कि मुझे अल्लाह ताला की किताब या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दलील ला दो तो मैं तुम्हारी बातों को तस्लीम कर लूंगा। यानी उन्होंने किस बात पर अमल किया कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह के उस फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर कि मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ जिसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह ताला की किताब और उसके नबी की सुन्नत पर अमल करने से उन्हें रोक ना सका, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरी उम्मत मुस्लिमा हमेशा हमेशा के लिए ऐसी फितने से महफूज हो गई। आज जबकि चारों तरफ हमारे बातिल अकायद और बिदात जंगल की आग की तरह फैल रही है और बढ़ रही है, उनसे महफूज रखने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि हम किताब और सुन्नत को मजबूती से थाम लें। उम्मत मुसल उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद की जरूरत और अहमियत और किसी वजाहत का मोहताज नहीं है। फिरकावारियत और गुरोबंदी ने दीन और दुनिया हमें दोनों एतबार से नाकाबिले तलाफी का नुकसान पहुंचा दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वा तसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफर्रुके में ना पड़ो। इस आयत में मुसलमानों को फिरकावारियत और गुरोबंदी से मना फरमाकर क्या फरमाया गया है कि अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद को मजबूती से थाम लो और मुत्तहिद रहो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाजिब करार देते हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि अल्लाह की रस्सी जो है यानी कुरान पाक को मजबूती से थामना। अगर हम इस किताब को मजबूती से थामेंगे तो हमारे अंदर जो है इत्तेफाक होगा और इत्तेहाद होगा। आज की नौजवान नस्ल जो है, जो स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर आती है, मुसलमानों का अल्लाह एक, रसूल एक, किताब एक, किबला एक और दीन भी एक देख, लेकिन जानती तो है कि ये सब एक है, लेकिन अमली जिंदगी में मुसलमानों को नई नस्ल क्या देख रही है, फिरकों और जमातों में बटा हुआ। तो उनका जहन खुद ब खुद दीन के बारे में क्या होता है, पुरागंदा होने लगता है, और जरूरत वो लोग महसूस करते हैं कि हम ऐसे दीन से दूर ही रहें। जरूरत इस बात की है कि नौजवान नस्ल को बताया जाए कि जहां हमारा अल्लाह, रसूल, किताब, किबला और दीन सब कुछ एक है, वहां जिंदगी बसर करने के लिए हमारा रास्ता भी एक ही है। वो रास्ता कौन सा है? सीधी सी बात है, दीन इस्लाम की बुनियाद 2 ही चीजों पर मुश्तमिल है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से मुबारक से कब्ल दीन के हवाले से हमें जो कुछ मिलता है उस पर ईमान लाना और अमल करना तमाम उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है, और उसे किसी किस्म का इख्तलाफ करने की कत्तर कोई गुंजाइश नहीं। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक के बाद दीन के नाम से जो कुछ इजाफा किया गया उस पर ईमान लाना और अमल करना उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज नहीं। गौर फरमाइए, जो शख्स हम्बली फिका पर अमल करता है, बाकी 3 फिकों को तर्क करने के बावजूद उसके ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दर्जा का कोई भी दूसरा मुसलमान हो सकता है, यानी जो शख्स हम्बली फिके पर अमल करता है और वो 3 फिका, यानी हमारे पास जो 4 इमाम हैं उनके 4 फिके हैं, अगर कोई सिर्फ एक फिका पर अमल करता है और 3 फिका पर अमल नहीं करता, इसी तरह जो शख्स फिक्ह हनफिया पर अमल करता है और बाकी 3 फिक्ह पर अमल नहीं करता,
اسی طرح جو امام مالکی کا فقہ پر عمل کرتا ہے اور 3 فقہوں پر عمل نہیں کرتا اسی درجے کا مسلمان ہے جس درجے کا کوئی بھی دوسرا مسلمان ہو سکتا ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین افراد یعنی صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہم مروجہ چاروں فقہوں میں سے کسی ایک فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے، جبکہ انہی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد ساری ملت اسلامیہ کی مشترکہ میراث اور تمام مسلمانوں کے ایمان و عمل کا مرکز اور محور صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خواہ وہ مالک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ذریعہ ہمارے پاس پہنچے یا امام مالک کے ذریعہ پہنچے یا امام شافعی کے ذریعہ پہنچے یا امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے ذریعہ یا کسی بھی دوسرے امام کے ذریعہ پہنچے. گروہ بندی اور پھر قواریت کی بنیاد اس وقت پڑتی ہے جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو جانے کے بعد محض اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے کہ ہمارے مسلک اور ہمارے فقہ میں ہمارا فقہ اور ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین میں یہ طرز عمل سارے خرابیوں اور فتنوں کا باعث ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ دین میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب گمراہی اور فساد ہے. تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان ہونا چاہیے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو. ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. جب گھر میں اپنے آتا ہوں اپنے اہل و عیال کے پاس تو میں شوق زیارت سے بے قرار ہو کر آپ کے پاس دوڑا دوڑا آتا ہوں. پھر جب آپ کا دیدار حاصل کر لیتا ہوں تو سکون محسوس کرتا ہوں. لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو آپ تک تو نہیں پہنچ سکوں گا، آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا. صحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کی آیات نازل فرما کر ہمیں یہ واضح فرما دی کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل رفاقت ساتھ چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرو. صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں اور تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کا عشق و محبت کا انہوں نے کیسے کیسے حق ادا کیا. ان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے نہ سنا ہو یا اعمال کو غور سے نہ دیکھا ہو اور ان پر من و ان عمل نہ کیا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے. خان کی ملک کی صحابہ اکرام نے ہر ایک عمل کا غور سے مطالعہ کیا اور نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ اس کی فرمانبرداری بھی کی اور پھر اپنے عشق کا بہترین نمونہ پیش کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں قدم قدم پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت کریں. وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم
وہ محبت جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا نہ سکھائے محض دھوکہ اور فریب ہے. وہ محبت جو صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ سکھائے محض جھوٹ اور نفاق ہے. وہ محبت جو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے آداب نہ سکھائے محض ریا اور دکھاوا ہے. وہ محبت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب نہ لے کر جائے محض بول بہی ہے. صحیح حدیث کے مطابق ہمارے اندر ایک اور کیا آ جاتی ہے، موضوع اور من گھڑت احادیث کو بہانہ بنا کر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس چکر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سنت پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. غور کریے، کبھی ہم بازار میں جاتے ہیں، دوا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے، یہ خدشہ رہتا ہے کہ بازار میں اصلی اور نقلی دونوں طرح کی دوائیں موجود ہے. تو ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ جانتے ہوئے کہ بازار میں اصلی اور نقلی دونوں دوا مل رہی ہے تو کیا کرتے ہیں، اصلی دوا خریدنے کا ارادہ ترک کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں خریدیں، دوا خریدیں گے ہی نہیں، پتہ نہیں ہمیں اصلی ملے کہ نقلی ملے. کرتے کیا ہے کہ خوب چھان پھٹک کر کسی ڈاکٹر کی مدد سے اصلی دوا خریدتے ہیں، نہ کہ طرح سے ترک کر کے مریض کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیتے ہیں. جس طرح توحید کے ساتھ شرک کا وجود توحید پر عمل نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتا، یا نیکی کے ساتھ برائی کا وجود نیکی ترک کرنے کا جواز نہیں بن سکتا، اسی طرح صحیح احادیث کے ساتھ ضعیف یا موضوع احادیث کا وجود بھی صحیح احادیث کو ترک کرنے کا جواز نہیں بن سکتا. کرنے کا کام یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کی طرح دینی معاملات کی بھی تحقیق کی جائے، صحیح احادیث کو صرف کے دل سے قبول کر کے ان پر عمل کیا جائے، اور ضعیف یا موضوع احادیث کو جب جان جائیں تو بلا تعمیل یہ نہیں سوچے کہ یہ کہاں سے آیا، کس کے ذریعے آیا، یہ پیر سے آیا، یہ فقیر سے آیا، نہیں، بلا تعمیل ان تمام باتوں کو ترک کر دینا چاہیے. ہمارے عہد کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم تعصبات کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کہیں شخصیات کا تعصب ہے، کہیں مسلک اور فرقہ کا تعصب ہے، کہیں جماعت اور پارٹی کا تعصب ہے، کہیں زبان اور رسم و رواج کا تعصب ہے، کہیں رنگ و نسل کا تعصب ہے، کہیں علاقے اور وطن کا تعصب ہے. حق اور ناحق، جائز اور ناجائز کا معیار صرف اپنا اور پرایا ہے. ایک بات اگر اپنی پسندیدہ شخصیت، جماعت یا مسلک کی طرف سے آئے تو قابل تحسین، وہی بات اگر کسی ناپسندیدہ شخصیت، جماعت، مسلک کی طرف سے آئے تو قابل مجمت. اس تعصب کی کار فرمائی یہاں تک کہ اکثر اوقات اللہ اور رسول کی بات کو بھی اسی طرح چھلنی سے گزارا جاتا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں تمام اپنی بہنوں سے کہ کتب احادیث کا مطالعہ ہر قسم تعصب سے بالا تر ہو کر کہیں تعصب سے بالا تر ہو کر ہم یہ مطالعہ کریں. کہیں غلطی ہو تو اس کی نشاندہی ضرور فرمایا جائے، لیکن اگر حدیث قبول کرنے میں، اگر صحیح حدیث قبول کرنے میں کسی مسلک یا جماعت یا شخصیت کی عقیدت آپ کے سامنے آ جائے تو پھر اللہ کے یہاں اپنی برات کے لیے کوئی بھی جواب سوچ رکھے. اتباع سنت کی دعوت کو چند عبادات تک ہم محدود نہ رکھیں، بلکہ یہ دعوت ساری کی ساری زندگی پر محیط ہونی چاہیے. نماز کی ادائیگی میں جس طرح اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح اخلاق اور کردار میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے. جس طرح روزے اور حج کے مسائل میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح کاروبار میں اور باہمی لین دین میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے. جس طرح ایصال ثواب اور زیارت قبور کے مسائل میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح منکرات کے خلاف جہاد میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے. جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے. گویا اپنی پوری کی پوری زندگی میں، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، اجتماع کے اندر ہو یا اجتماع کے باہر ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست احباب کے ساتھ ہو، ہر وقت ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہونی چاہیے. عبادات کے چند مسائل پر توجہ دینا اور زندگی کے باقی معاملات میں سنت کی پیروی کو نظر انداز کر دینا، لات مار دینا، کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں کہلایا جا سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے جو صحابہ تھے وہ کیا تھے؟ وہ اپنی ہستی اپنے اس نبی پر قربان کرتے تھے. ہمارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جن سے آگے بڑھنے کی اجازت اہل ایمان کو بھی نہیں، جن کی آواز سے بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت میں جنت کی بشارت ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. صحابہ اکرام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. آپ کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آپ کے خوشی کے ساتھ خوش ہوتے تھے، آپ کے غم کے ساتھ غمگین ہوتے تھے. یوں لگتا تھا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہوں. آپ کی اطاعت ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، تپتی ریت پر آپ کو لٹایا جاتا ہے، بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی ہے، مگر کیا وہ چیز تھی جو اس تپتی ریت کو بھی ٹھنڈا کر دیتی تھی؟ یہ محبت ہی تو تھی. وہ کیا چیز تھی جو سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل کی مار کھانے پر تیار کر دیا اور وہ اس کی مار کو برداشت کی؟ یہ بھی تو محبت ہی ہے جو انسان کو بڑی سے بڑی تکلیف بھی آسان کر دیتی ہے. کیا چیز تھی جو صحابہ کو آگ پر لیٹنے کا عمل کو آسان کر دیا، جس کا تصور بھی ہم آج نہیں کر سکتے؟ یہ محبت تھی. آپ کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا جس نے واقعی ان کو آپ کا حقیقی ساتھی بنا دیا. اور یاد رکھیے کہ یہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں تھی جو ایک خاص وقت ایک خاص موقع پر ایک خاص بات دیکھ کرنا تھی، بلکہ آپ کے سنت اور آپ کے اصولوں کے مطابق تھی. ایک صحابہ کا یہ خواہش تھی کہ آپ کا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت میں صحابہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جب آپ کو دیکھے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آپ یہ کام پسند نہیں کرتے، تو ان کے خواہش ہوتے ہوئے بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی تعظیم کبھی نہیں چاہی. انہوں نے ہر وہ چیز چھوڑ دی جو آپ کو پسند نہیں تھی، کیونکہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اطاعت بھی اسی کی کرتا ہے، اس کی مانتا بھی ہے. اگر یہ نہ ہو تو محبت کا معنی ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور صرف یہ دعویٰ ہوتا ہے. مثلاً اگر ایک شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اس سے ایک چھوٹا سا کام کرنے کو کہتے ہیں اور وہ کہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا مگر میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، تو یہ دعویٰ کیا ہے؟ ایک مضحکہ خیز دعویٰ ہوگا. پہلی علامت آپ کو دیکھنے آپ کی قربت کی تھی کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اس لیے بھی تھی کہ آپ ان کے محفل میں رہا کرتے تھے، ان کے نماز کے امام تھے، ان کے جنازے، ان کے دکھ سکھ پر ہر وقت کے وہ ساتھی تھے. تبھی تو ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور کہ وہ بازار میں اور راستے میں کیا کہتے پھر رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. اور ابو بکر صدیق جب یہ بات سن کر بولتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہتے ہیں تو اپنے ایمان کی کیفیت الگ پاتے ہیں، اور جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اپنی ایمان کی کیفیت الگ پاتے ہیں. تو آج ہمارے لیے نہ وہ ماحول ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن کیا آج وہ ہم محبت پا سکتے ہیں؟ بالکل پا سکتے ہیں. کیسے پا سکتے ہیں؟ جس طرح زمین میں ہم مٹی کو کھود کر بیج ڈالتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں، لیکن پانی اور روشنی ایک وقت آتا ہے کہ اس گٹھلی کو، اس بیج کو درخت بنا دیتا ہے. اسی طرح ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگانے کے لیے، اس بیج کو تناور درخت بنانے کے لیے ماحول دینا پڑے گا. ایمان کی حلاوت میں سیرت کو اس طرح پڑھنے ہوگا
جس طرح امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت اس طرح پڑھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یعنی لازم اور مرجوم۔ محبت بغیر جانے کسی سے ہو بھی نہیں سکتی، ہم کسی انجان سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہم اگر آپ کو ہم بولیں کہ کلکتہ میں ایک نکھت نام کی بہن رہتی ہیں، آپ ان سے محبت کیجئے، آپ نہیں کریے گا۔ کیوں نہیں کریے گا؟ اس لیے کہ آپ اس نام کی کسی پرسنالٹی کو نہیں جانتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کے محبت پہ اتنے دور، اتنے کمزور ہے۔ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع جگانے کے لیے اپنا وقت لگانے ہوگا، سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے ہوگا، ایک کتاب کے بعد دوسری سیرت کی کتاب پڑھنی ہوگی، 40 احادیث اپنے بچوں کو یاد کرانی ہوگی، خود بھی یاد کرنی ہوگی، اور جس طرح ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اسی طرح ہمیں سیرت کی کتاب پڑھنی ہوگی، تہجد کی نماز پڑھنی ہوگی، اپنے نمازوں میں اول وقت کو لانا پڑے گا، اپنے مال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی آپ درس قرآن میں سنی کہ حصہ نکالنے ہوگا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے ہوگا، کتابوں پر خرچ کرنے ہوگا، علم حاصل کرنے ہوگا۔ اگر ہم یوٹیوب پر لیکچر سن رہے ہیں تو ایک اسپیکر کا لیکچر سیرت پر سن رہے ہیں، پھر دوسرے اسپیکر کا لیکچر سنیں۔ دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں جس طرح اللہ کے دیدار کا خواہش کا اظہار کرتے، دعا مانگتے، اسی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا بھی خواب دیکھنے ہوگا اور دعا مانگنے ہوگا۔ ہر نماز میں درود کی کثرت کرنی ہوگی کہ ہمارا زبان درود اور اللہ کے ذکر سے جس طرح تر رہتا ہے، اسی طرح اپنی مجلسوں میں قرآن کے ساتھ سیرت بھی شامل کرنے ہوگا۔ اپنے درس و تدریس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ خود پڑھنے ہوگا بلکہ اپنے بچوں کو بھی پڑھانے ہوگا۔ جب بھی زبان خالی ہو درود پڑھنا ہوگا، جس طرح اللہ کا نام ہم لوگ لیتے اسی طرح اپنے رسول کا نام لینے ہوگا، کیونکہ ایک درود کا مطلب ہے کہ ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 دعائیں قبول ہوتی ہیں اور 10 درجہ ہمارا بلند کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے رسول کو اس طرح جان جائے جس طرح اللہ نے اپنے قرآن میں یہودیوں کو فرمایا کہ یہودی رسول کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آج سے اور ابھی سے ہم یہ اس مجلس سے ارادہ کر کے اٹھے کہ اپنی زندگی میں سیرت رسول، اتباع رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو احادیث سکھائیں گے، خود بھی احادیث سیکھیں گے، سیرت کی کتابوں سے مستفید ہوں گے، سارا دن درود کا صرف جمعہ کو ہی محدود نہیں کریں گے، سارا دن ہم اپنے زبان کو درود سے تر رکھیں گے، اور صحابہ کی محفلوں میں جائیں گے، یعنی صحابہ پر کتاب پڑھیں گے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے، اور اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو سننے سمجھنے کے بعد سب سے عام بات کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تاکہ پھر ہم اپنی محبت میں کامیاب ہو اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اور ہم صحابہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں اس طرح سے بھر لے، اس طرح سے اس کو اپنے اندر شامل کر لے کہ پھر یہ محبت ہمارے آخری سانس تک، ہمیں اس دنیا سے جانے تک ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، جن کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، جن کے گھر میں بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جن کی بہنیں بیٹیاں رشتے کے بغیر ہیں اللہ انہیں بہترین رشتہ عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما، جو گناہ میں مبتلا ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، اپنی رحمت کے سائے میں انہیں جگہ دے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.